السلام علیکم۔ آج ہم بات کریں گے سائنٹیفک مسکنڈکٹ پہ۔ جس طرح سے روزمرہ کی زندگی میں ہمارا ایک اخلاقی معیار ہوتا ہے کہ ہم نے اس معیار سے گرا ہوا کوئی کام نہیں کرنا، ایسی کوئی بات نہیں کرنی۔ اسی طرح سے جب ہم ریسرچ کنڈکٹ کر رہے ہوتے ہیں، ایم فل کی، پی ایچ ڈی کی یا کوئی بھی ریسرچ، تو وہاں پر بھی ہمیں کچھ اخلاقی معیار کا خیال رکھنا پڑتا ہے کہ ہم نے اس اخلاقی معیار سے گر کے کوئی کام ریسرچ میں نہیں کرنا۔ اس میں بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہوتی ہیں۔ سائنٹیفک مسکنڈکٹ ریفر ٹو ایکشنز دیٹ وائلیٹ دا ایتھیکل اسٹینڈرڈز آف سائنٹیفک ریسرچ. It typically includes fabrication, falsification, and plagiarism, commonly referred to as FFP. Types of scientific misconduct. اس کی 3 مین ٹائپس جس کا ہم نے پہلے بھی ذکر کیا، فیبریکیشن، فالسیفیکیشن اینڈ پلیجرزم، جس کو FFP کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ کچھ اور بھی اس کی ٹائپس ہیں جس میں مس لیڈنگ آتھرشپ، سپریشن آف ڈیٹا، کنفلکٹ آف انٹرسٹ اینڈ ڈپلیکیٹ پبلیکیشن۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں فیبریکیشن۔ Fabrication involves inventing data or results and recording or reporting them as if they were real. یعنی فیبریکیشن میں تمام فیک ڈیٹا یوز کیا جاتا ہے، جس میں ہم ہم نے رزلٹ نکالا ہے، جو ہم نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے وہ فیک، جو ہم نے رزلٹس نکالے ہیں اور اس کو رپورٹنگ کر رہے ہیں وہ تمام چیزیں ہم فیک یوز کر رہے ہیں۔ یعنی ہماری ریسرچ جب ہوتی ہے تو ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ریسرچ میں سرویز کرتے ہیں یا کچھ بھی کہ ہم ریئل ڈیٹا رسپونڈنٹ سے لیں، اور ریئل ڈیٹے کے بعد جو اس کے اوپر مبنی رزلٹ ہوں گے، نتائج ہوں گے، تو بعد میں آنے والے ریسرچرز کے لیے جب وہ ریفرنس دیں گے ہماری اسٹڈی کا تو یوزفل ہوں گے۔ لیکن اگر ہم فیک ڈیٹا یوز کریں گے، یعنی کہ فیک ریزلٹس یوز کریں گے اور پھر بعد میں آنے والے ریسرچرز کو مس لیڈ کریں گے۔ اس کی ایک ایگزامپل ہے کہ جس طرح سے ایک بہت مشہور ڈاکٹر ووسو کھانگ نے ایک اسٹیم سیل ریسرچ سے ریلیٹڈ ایک اسی طرح سے من گھڑت ڈیٹا نکال دیا، ریسرچ رزلٹ نکال دیے، جو بعد میں ایک بہت بڑا کنٹروورسی بن گئی۔ اس طرح سے کہ ہم لوگوں کو جب بھی ریسرچ کریں تو اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ ہم نے کوئی فیک ڈیٹا یوز نہیں کرنا۔ ہم اگر کرتے ہیں تو ہم نے وہ ریئل ویوز جو لوگوں سے، اپنے پارٹیسپینٹ سے ہم نے لیے ہیں، اسی پہ مبنی ہمارا رزلٹ ہونا چاہیے تاکہ آنے والے بہت سارے ریسرچرز کو ہیلپ مل سکے۔ اب ہم بات کرتے ہیں فالسیفیکیشن کی۔ فالسیفیکیشن از دا مینیپولیشن آف ریسرچ مٹیریلز، equipment or process are changing or omitting data or results so that the researcher is not accurately represented. یعنی اس میں جو ریسرچر ہے وہ ایکوریٹلی پریزنٹ نہیں کرتا جو اس نے ڈیٹا کلیکٹ کیا ہے، اس کو وہ کلیئرلی بتا نہیں رہا ہوتا، یا وہ اپنی ریسرچ مٹیریلز میں گڑبڑ کرے گا، اکوپمنٹ میں کرے گا، پروسیس میں کرے گا، ڈیٹا کچھ نکالے گا، کچھ رکھے گا، اس کو چینج کرے گا، اپنی مرضی کے ریزلٹس لائے گا۔ تو اس طرح کرنے سے بھی ہمارے پاس وہ آنے والے ریسرچرز کو مس لیڈ کرتے ہیں، یعنی ہم ایک حقائق پہ اپنی ریسرچ پیش نہیں کرتے۔ اس کی ایک مثال دی گئی ہے یہاں پر کہ کسی ایک ریسرچر نے جب ریسرچ کی اور ایک خاص دوا کی افادیت کو زیادہ بڑھا چڑھا کر پیش کیا، جس کی وجہ سے کہ دوائی کے فوائد کے بارے میں ایک غلط فہمی پیدا ہو گئی۔ اس لیے جب بھی ہم کوئی ایسی ریسرچ کرتے ہیں جس میں ہم رزلٹ کو آگے پیچھے کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جو اس پوری ریسرچ میں اپنی مرضی کی چینجنگز کرتے ہیں، تو پھر ہمارے سامنے ایک کلیئر واضح اس کی تصویر نظر نہیں آتی، بلکہ بہت ساری اس کے رزلٹ سے ریلیٹڈ غلط فہمیاں پیدا ہو جاتی ہیں۔ تھرڈ پہ آتا ہے پلیجرزم۔ پلیجرزم انوالوز یوزنگ سمون ایلس ڈیٹا، آئیڈیاز، پروسیس، ریزلٹس اور ورڈس وداؤٹ گیونگ اپریشیٹ کریڈٹ۔ پلیجرزم میں ہم کیا کرتے ہیں کہ کوئی بھی ریسرچر جب کسی کا کام اٹھاتا ہے، کسی دوسرے ریسرچر کا، کسی کے ریسرچ پیپر سے، کسی کے تھیسس سے آپ نے کام لیا ہے، لیکن اس کو پراپر کریڈٹ نہیں دیتے، ہم اس کا پراپر ریفرنس نہیں مینشن کرتے کہ یہ جملہ، یہ چیز، یہ ریزلٹس اور یہ تمام الفاظ یہ میں نے کہاں سے، کس کے تھیسس سے اٹھائے ہیں، کس کے ریسرچ پیپر سے کاپی کیے ہیں میں نے۔ کیونکہ ہمارا ایک اچھی ریسرچ تو وہ ہے کہ جب ہم کسی کے آئیڈیاز کو پیش کر رہے ہوتے ہیں آگے، تو ہم اس کو پورا کریڈٹ دیں کہ جی ہم نے یہ آئیڈیا کس ریسرچ سے لیا تھا، ہم نے یہ کوشچنر پہلے کون سی اسٹڈی تھی جس سے ہم نے لے کر یوز کیا، یا ہم نے جو کاپی کیا ہے مواد وہ ہم نے کون سی ریسرچ سے کیا ہے۔ یہاں پر ہم کیا کرتے ہیں کہ تھوڑا بہت اس کو الفاظ اس کے بدل دیے اور پھر اس کو اپنے نام سے پبلش کرواتے ہیں، کہ ہم اس کو پراپر کریڈٹ نہیں دیتے کہ ہم نے یہ کہاں سے اٹھایا، اس کو ہلکا پھلکا آگے پیچھے چینج کر لیتے ہیں۔
اور اب تو بہت سارے سافٹ ویئر آ گئے ہیں جس سے ہم کو پلیجرزم کا پتہ چلتا ہے کہ اس میں کتنی پلیجرزم ہے، اور پھر ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ یہ لائن، یہ چیز آپ نے کہاں سے ریسرچ پیپر سے لی تھی، یہ آپ نے کون سے جرنل سے لی تھی، یا آپ نے کون سے نیوز پیپر سے لی تھی، یہ کون سی بک سے لی تھی، کہ ہمیں پراپر پتہ چلتا ہے کہ ہم نے کہاں سے لی تھی. بہت سارے سافٹ ویئرس ہیں جن کی وجہ سے یہ پلیجرزم چیک ہوتی ہے. لیکن یہ بھی اخلاقی معیار سے گری ہوئی چیز ہے کہ ہم کسی کی آئیڈیا کو اٹھاتے ہیں، کسی کے ریزلٹس کو اٹھاتے ہیں اور اس کو پراپر اپریشیٹ نہیں کرتے، اس کو اس چیز کا کریڈٹ نہیں دیتے، اس کا ریفرنس مینشن نہیں کرتے. نمبر 4، misleading authorship. Misleading authorship occurs when individuals who did not significantly contribute to the research are listed as authors or when significant contributors are omitted. جب کوئی ریسرچ کی جاتی ہے، اس ریسرچ کو کرنے میں ایک اس کا فرسٹ آتھر جس نے وہ ریسرچ کرتا ہے، اور اس کے علاوہ کوئی ریسرچ پیپر ہم پبلش کرتے ہیں، کوئی ریسرچ کرتے ہیں، تو ہم نے اس کے آپ نے بہت سارے پیپرز دیکھے ہوں گے کہ ہم نے اس نے سیکنڈ پہ نام مینشن کیا ہوتا ہے، پھر تھرڈ نام مینشن ہوتا ہے، فورتھ بھی ہوتا ہے، ففتھ بھی ہوتا ہے، کہ ہم نے بہت سارے نامز دیے ہوتے ہیں کہ یہ سارے آتھرس ہیں جنہوں نے کہیں نہ کہیں یہ ریسرچ پیپر بنانے میں یا ریسرچ کنڈکٹ کرنے میں ہماری ہیلپ کی ہے. اب ہوتا یہ ہے کہ بہت سارے ایسے لوگ ہیں جنہوں نے اس ریسرچ میں کچھ نہیں کیا ہوتا، لیکن ان کا سیکنڈ پہ نام، تھرڈ پہ نام، فورتھ پہ، ففتھ پہ، یعنی کہ وہاں پہ ان کے نام مینشن کیے جاتے ہیں. یا تو ریسرچ پیپرز کہیں سے بنوا کے اس کے اوپر اپنا نام مینشن کیا جاتا ہے، یا پھر آپ کسی بھی فیکلٹی ممبر کا اس میں نام مینشن کر رہے ہیں، اپنی کسی دوست کا نام مینشن کر رہے ہیں اس میں، کہ جی کیونکہ اس کی ایک نیڈ ہوتی ہے، آپ نے کہ ایڈمیشن لینا ہے، تبھی یہ ایک آپ کے فیور میں چیز جاتی ہے کہ آپ نے کتنے پیپرز پبلش ہو چکے ہیں. اسی طرح سے بہت سارے ہماری فیکلٹیز میں ان کی جاب کی بھی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی ہے کہ آپ نے اتنے سال میں، یعنی کتنے ٹائم میں آپ نے کوئی ریسرچ پیپر اپنا پبلش کریں. تو بہت یہ ہوتا ہے کہ پھر اپنے اگر آپ خود اتنے پبلش نہیں کر رہے ہیں تو پھر یہ کوشش ہوتی ہے کہ اگر اچھا کوئی دوسرا کر رہا ہے تو اس میں اپنا نام مینشن کر دیں. ہوتا یہ ہے کہ یہ بھی دوسرے لوگوں کو ایک مسلیڈ کر رہی ہوتی ہے چیز، کہ جس نے ریسرچ میں کچھ نہیں کیا اس کا نام مینشن کر دیا جائے. تو یہ مسلیڈنگ آتھرشپ ہے کہ جس نے کوئی کام نہیں کیا ریسرچ میں، اس کو ہم ریسرچ کے آتھرز میں انکلوڈ کر رہے ہوتے ہیں. سپریشن آف ڈیٹا. The intentional exclusion of data or results that don't support a researcher's hypothesis are inconvenient. جب ریسرچر اپنی مرضی کے نتائج لانے کے لیے کچھ ڈیٹا کو نکال دیتا ہے، ہونا یہ چاہیے کہ جب ہم ہائپوتھیسز بناتے ہیں کہ ہماری اسٹڈی ہماری ریسرچ ہائپوتھیسز کو سپورٹ کرتی ہے یا نہیں کرتی، اور ایک اچھے ریسرچرز کو وہ چیز ایکسیپٹ کر لینی چاہیے، اور اچھی ریسرچ بھی وہی کہلاتی ہے. لیکن کچھ ریسرچرز اپنے ہائپوتھیسز کو کریکٹ کرنے کے لیے کہ ہمارے جو ہائپوتھیسز بنائے تھے وہ ٹریو ہیں، اور اپنی مرضی کے ریزلٹس لانے کے لیے اپنے نتائج کو رو بدل کر دینا، اپنی مرضی کے نتائج دینا جو آپ کے ہائپوتھیسز کو سپورٹ کر رہے ہوتے ہیں، وہ ریزلٹس لے کر سامنے آ جاتے ہیں. اس طرح ایک مس لیڈ ہوتے ہیں آنے والے ریسرچرز، ایک فیک ڈیٹا آگے پہنچتا ہے اور فیک ریزلٹس آگے پہنچتی ہیں، اور ایک فیک اسٹڈی جس میں سے اپنی مرضی کے نتائج لائے گئے ہیں، اپنی مرضی کے ہائپوتھیسز کو سپورٹ کیا گیا ہے. اس وجہ سے اس قسم کی ریسرچز، یعنی اس قسم کی چیزیں جو سپریشن آف ڈیٹا ہے، یہ بھی اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے جو ہم ریسرچ میں کرتے ہیں. یعنی ریسرچ میں ہم اس چیز کا بھی خیال رکھنا چاہیے کہ ہم نے وہی رزلٹ ایکسیپٹ کرنے ہیں، چاہے وہ ہمارے ہائپوتھیسز کو سپورٹ کر رہے ہیں، چاہے ہمارے ہائپوتھیسز کو ریجیکٹ کر رہے ہیں. نمبر 6، ڈپلیکیٹ پبلیکیشن. Publishing the same research findings in multiple journals without proper acknowledgement or justification is known as duplicate publication or self-plagiarism. ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ریسرچرز ایک اخلاق سے گری ہوئی چیز ریسرچ میں یہ کرتے ہیں کہ اپنی ایک دفعہ ریسرچ کی، انہی فائنڈنگز میں ہلکی پھلکی رو بدل کر کے کسی ایک اور پبلیکیشن کر لی، اپنے ایک اور ریسرچ پیپر اسی فائنڈنگز کے ساتھ نکال لیا، اسی کے ساتھ اس کی لینگویج چینج کر کے وہ کسی دوسری لینگویج میں اس کو پبلش کر دیا، کسی اور جرنل میں کر دیا. ٹھیک ہے، اس طرح سے کیا ہوتا ہے کہ آپ آنے والے ریسرچرز کو مسلیڈ کر رہے ہوتے ہیں. آپ جب وہ دیکھ رہے ہوتا ہے کسی بھی ٹاپک سے ریلیٹڈ، اس نے کچھ فائنڈنگز، کوئی ریزلٹس، کوئی آئیڈیاز لینے ہوتے ہیں، تو جب وہ دیکھ رہا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اس ایک چیز سے ریلیٹڈ دیکھیں کتنی ریسرچز ہوئی ہیں، اور وہ تمام چیزوں کو دیکھ کے کہ اچھا اس لینگویج میں بھی ہوئی ہوئی ہے، اس لینگویج میں ہوئی ہوئی ہے، اچھا یہ بھی پبلش ہوئی ہوئی ہے، یہ ایک اور جرنل میں بھی پبلش ہوئی ہوئی ہے، سیم فائنڈنگز آ رہی ہیں، سیم ریزلٹس آ رہے ہیں، یہ چیز ہمیں سپورٹ کر رہی ہے یا نہیں کر رہی ہے.
تو اس طرح سے آنے والے ریسرچرز کو ہم اس طرح سے مسلیڈ کر رہے ہوتے ہیں کہ اس چیز پہ بہت کام ہوا ہے اور یہ اس کے ریزلٹس آ رہے ہیں، لیکن وہ ایک ہی اسٹڈی ہے جو اس کے ریزلٹس آتے ہیں، لیکن وہ ملٹیپل جگہوں پہ پبلش ہو چکی ہے، جس کی وجہ سے دیکھنے والا مسلیڈ ہوتا ہے کہ شاید اس پہ کام بہت زیادہ ہوا ہے اور بہت سارے ریسرچرز اس کے سے ریلیٹڈ بات کر رہے ہوتے ہیں۔ اب ہم لاسٹ پہ بات کرتے ہیں کنفلکٹ آف انٹرسٹ کی۔ A conflict of interest arises when a researcher's personal, financial, or professional interest or may compromise their objectivity or integrity in conducting or reporting research۔ جب کوئی بھی ریسرچر اپنے انٹرسٹ کے مطابق جہاں پر اس کو اپنا معاشی کوئی بھی مالی فائدہ نظر آ رہا ہے، وہ ریزلٹس اس طرف لے کر چلا جائے، جہاں پر وہ کسی ایسی جگہ پہ ریسرچ کنڈکٹ کر رہا ہے جہاں پر اس کو کوئی فائدہ مفاد نظر آ رہا ہے اپنا، اور وہاں پہ جس مفاد میں اس کے ریزلٹس جا رہے ہیں کہ اگر یہاں پہ مجھے زیادہ مفاد نظر آ رہا ہے، میرے ریزلٹس اس سائڈ پہ جائیں گے، تو جہاں پہ اس کو اپنا انٹرسٹ نظر آتا ہے تو وہ اپنے ریزلٹس کو اس طرف لے جاتا ہے، چاہے وہ کسی کمپنی کی، کسی ادارے کی، کسی بھی چیز کی، کسی پروڈکٹ کی ریسرچ کسی سے بھی ریلیٹڈ، کسی چیز سے ریلیٹڈ کر رہا ہے، تو جہاں پہ اس کو اپنا انٹرسٹ نظر آئے گا کسی چیز سے بھی ریلیٹڈ، چاہے وہ معاشی مالی کوئی بھی ہے انٹرسٹ، تو وہ اس چیز کو سپورٹ کرے گا، بلکہ یعنی کہ اپنے ریزلٹس اس طرف لے کر جائے گا جہاں پہ اس کے اپنے مفادات پوشیدہ ہوں گے، ٹھیک ہے، جو ظاہر نہیں کرے گا کہ اس کو کون کون سے اپنا انٹرسٹ اس کا وہاں پر ہوگا، کہ اس کو ریزلٹس وہ والے ریزلٹس پیش کرنے میں کتنا اپنا فائدہ نظر آ رہا ہے۔ اس کا مطلب کہ ایسا ریسرچر جو فیک ریزلٹس ہمارے سامنے لا رہا ہے صرف اپنا فائدہ بچانے کے لیے، تو ایسی ریسرچ بھی اخلاقی معیار سے گری ہوئی ہے۔ تو ایسی تمام چیزیں جو ابھی ہم نے ڈسکس کی ہیں، تو ان تمام چیزوں میں سب سے زیادہ جو آج کل چل رہی ہے کہ پلیجرزم بہت زیادہ ہے، کہ ہم لوگ دوسرے کا ڈیٹا اٹھاتے ہیں اور اس کو پراپر کریڈٹ نہیں دیتے، اس کو اپریشیٹ نہیں کرتی، کسی کی بھی ہم نے چاہے اس کا کوئی انسٹرومنٹ اٹھا لیا، چاہے ہم نے اس کا کوئی ایسی چیز کہ اس کے ریزلٹس اٹھا لیے، اس میں سے کچھ بھی کاپی کر لیا اس کی اسٹڈی میں سے، اس کے کام میں سے، اس کی ایفرٹ میں سے، لیکن ہم اس کو پراپر کریڈٹ نہیں دیتے، بلکہ اس میں ہلکی پھلکی چینی کر کے اپنا نام مینشن کر دیتے ہیں، جی ہمارا کام ہے۔ تو یہ بھی ایک ناانصافی ہے اور اخلاق سے گری ہوئی چیز ہے کہ جو کام آپ نے نہیں کیا آپ اس پہ اپنا کریڈٹ کیوں دے رہے ہیں؟ تو اس لیے ہر وہ کام جب ہم اپنی زندگی میں اس معیار سے نیچے نہیں گرنا چاہ رہے ہوتے کہ ہم کوئی ایسا کام ایسی بات نہ کریں کہ ہم اخلاقی معیار سے گریں، تو پھر ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہوئے ریسرچرز کو بھی چاہیے کہ جب ریسرچ کنڈکٹ کرتے ہیں تو اخلاقی معیار سے مت کریں، اور یہ تمام چیزیں ان چیزوں سے دور رہیں کہ ہم فیک ڈیٹا پیش کریں یا ڈیٹے میں تھوڑی بہت رو بدل کر دیں، ادو بدل کر دیں، یا ہم اس میں کسی کے پراپر ڈیٹا کو، کسی کے کام کو اپریشیٹ نہ کریں، یا اپنے انٹرسٹ کے مطابق ہم لوگ اپنے انٹرسٹ کے مطابق ریزلٹس پیش کریں، اپنے ہائپوتھیسس کو سپورٹ کرنے کے لیے اپنے ریزلٹس کو چینج کر دیں، اور یا ہم اس میں مس لیڈنگ آتھرشپ سامنے لے کر آئیں۔ کوئی بھی ایسی چیز ہے جو اخلاقی معیار سے گری ہوئی ہے اس سے بچیں۔ تھینک یو فار واچنگ اینڈ سپورٹنگ دس چینل، اینڈ ڈونٹ فارگیٹ ٹو لائک، سبسکرائب اینڈ شیئر۔